السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ عوام میں جو مشہور ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اپنوں نے ہی انہیں شہید کر دیا اور عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ اس مہینے کو جو اہمیت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شہادت حسین کا واقعہ غلط نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں اور 10 محرم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس مہینے میں یہودی حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ فرعون جو ہے ندی میں غرق ہو کر ختم ہو گیا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر انہیں حکم ہوا تھا کہ وہ روزہ رکھیں، تو بنی اسرائیل روزہ رکھتے چلے آئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو کئی سال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے کئی سال کے بعد ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہے۔ ہاں، البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، جو پہلے سے مقدس تھا، معظم تھا، قابل برکت تھا اور آج بھی برکت والا ہے۔ یہ شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہو جاتا۔ منحوس تو شیعہ حضرات سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق منحوس ہے، اس لیے کہ وہ شیعہ حضرات شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک شہادت منحوس چیز نہیں ہے، بلکہ قابل عزت چیز ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ہاں، اس میں ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو المناک ہے، تکلیف دہ ہے، افسوس کے قابل ہے کہ اپنوں نے ہی انہیں شہید کر دیا۔ لیکن شیعہ ذہنیت نے اسے اس طریقے سے پھیلا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے بٹھا دیا کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ غلط فہمی پال لی کہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ اندوناک اور زیادہ المناک واقعہ یا اس جیسا واقعہ اس سرزمین پہ ہوا ہی نہیں ہو۔ حالانکہ بے شمار واقعات، حادثات مظلومیت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کئی گنا زیادہ مظلومیت کے واقعات جو ہے اس زمین پر ہوئے ہیں، لیکن شیعہ ذہنیت نے اس طریقے سے اسے پھیلا دیا کہ عام مسلمان اور شیعہ سنی حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اس مثال کے طور پہ اس سے کئی گنا زیادہ دردناک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے یہاں 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے نہیں بلکہ کئی دنوں تک جو ہے ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا تھا، گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ تو بادشاہ تھے، ان کے پاس طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کیے اور گھر میں گھس کے شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ کہ پاؤں مبارک لہو لہان ہو گیا، پتھر مارے لوگوں نے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، انگلیوں سے خون بہا۔ کیوں؟ یہ کم تکلیف دہ آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نبی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا سارے ولیوں کے خون کو ملا دو،
اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوند خون ہے عثمان غنی کا واقعہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ یہ کہیں زیادہ اہم ہے، کہیں زیادہ دردناک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ لیکن آپ بتائیے، کیا کسی خطیب کو آپ نے یہ المناک واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا؟ کہ آپ نے کسی قلم کو اخبارات میں یہ واقعات لکھتے ہوئے دیکھا؟ کیا کسی کان کو اس واقعات کو سنتے ہوئے دیکھا؟ کیا کسی نگاہ کو ان واقعات کی تفصیل کو تاریخی کتابوں میں کھوجتے ہوئے دیکھا؟ کیا کسی دل میں اس احساس کو پیدا ہوئے دیکھا؟ اس واقعہ کو پڑھ کر اور سن کر کسی کے آنکھ میں آنسو بہتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو یہ شیعیت کا اثر ہے کہ شیعیت نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا، اور دوسری طرف جو اس سے بڑے بڑے واقعات ہیں مظلومیت کے، ظلم کے، اس کو اس طریقے سے پیچھے ڈال دیا کیونکہ شیعہ حضرات کو اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کو صحابہ سے محبت نہیں، نبی سے محبت نہیں ہے۔ تو سنی حضرات بھی اس سے پیچھے رہے، اہل سنت والجماعت کے حضرات بھی اس سے پیچھے رہ گئے، اور ایسے چھپا دیا گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کون جانتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کتنا دردناک تھا؟ کون جانتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ؟ کون جانتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کا تو کہیں زیادہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کہیں زیادہ دردناک اور المناک واقعہ ہے، لیکن اسے تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ شیعیت کا اثر ہے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت المناک ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کو تعلق رکھتے ہیں، اس شیعہ والے جتنے بھی کام ہیں کربلا کے اور تعزیہ داری کے اور ماتم کرنے کے اور کالا کپڑا پہننے کے، ان سارے خرافات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے، یہ شیعہ کا مسلک ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، سنت ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اہل حق ہیں۔ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ ہیں کیا، اس کے بعد عمل کریں۔ آپ کو بچنا چاہیے کہ آپ جو ہے اس مہینے میں اپنے گاڑیوں میں جو ہے مرثیے لگا کر سنتے رہیں۔ جزا فضا ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے عبادت کرنا ثواب ہے، عبادت کو دیکھنا ثواب ہے، عبادت میں ہیلپ کرنا ثواب ہے، اسی طریقے سے گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور گناہ کو جو ہے تشہیر کرنا اور اس میں شریک ہونا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ سارے بدعات خرافات ہیں۔ سنی عقیدے اور اہل سنت والجماعت اہل حق کے عقیدے کے خلاف یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ اہل باطل نہیں ہیں۔ آپ اگر شیعہ نہیں ہیں تو آپ نہ کریں، وہ شیعہ اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں کریں، لیکن آپ شیعہ نہیں ہیں، لہذا آپ جو ہے سنی والا عمل کریں، آپ اپنے مسلک والا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دیں کہ ہم اپنے مسلک کو بھول گئے، اور جو باطل مسلک ہے شیعہ حضرات، جن کے اکثر بے شمار عقیدے، جیسے مسلک کہ امامت کا ہی عقیدہ جو ان کا ہے، وہ کفری عقیدے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیں۔